غربت میں بھتیجا میرا، غربت میں بھتیجا میرا زنجیروں میں جکڑا تھا، غربت میں بھتیجا میرا زنجیروں میں جکڑا تھا، بیمار بھلا کیا کرتا چادر چھن گئی بھیا، بیمار بیمار بھلا کیا کرتا چادر چھن گئی بھیا، چادر چھن گئی بھیا۔ اس وقت بہت دل رویا جس وقت لٹا تھا پردہ، اس وقت بہت دل رویا جس وقت لٹا تھا پردہ، بالوں سے چھپایا چہرہ چادر چھن گئی بھیا، چادر چھن گئی بھیا۔ زینب کا یہی تھا نوحہ، چادر چھن گئی بھیا، چادر چھن گئی بھیا۔ ایک بند مجھے امام زمانہ کو پرسہ دیتا ہوں، نظر کرتا ہوں کیا غربت تھی اس وقت بی بی زینب کی، اگر آپ سوچیں گے محسوس کریں گے تو انشاءاللہ آنکھوں سے اشک جاری ہوگی۔ زینب کا یہی تھا نوحہ، چادر چھن گئی بھیا، چادر چھن گئی بھیا۔ آنکھوں سے لہو بہتا ہے، آنکھوں سے لہو بہتا ہے، ہر وقت یہ غم رہتا ہے، آنکھوں سے لہو بہتا ہے، ہر وقت یہ غم رہتا ہے۔ ارے زینب ہے ابھی بھی زندہ، چادر چھن گئی بھیا، زینب ہے ابھی بھی زندہ، زینب ہے ابھی بھی زندہ، چادر چھن گئی بھیا، چادر چھن گئی بھیا۔ یہ ڈر ہے کہ نہ مر جائے عابد، نہ سفر کر جائے، یہ ڈر ہے کہ نہ مر جائے عابد، نہ سفر کر جائے، بیمار کو ہے یہ صدمہ، چادر چھن گئی بھیا، چادر چھن گئی بھیا۔ عباس جری کا لاشا دریا کے کنارے تڑپا، عباس جری کا لاشا دریا کے کنارے تڑپا، جب بین یہ واعظ گونجا، چادر چھن گئی بھیا، چادر چھن گئی بھیا۔ ہے زینب کا یہی تھا نوحہ، چادر چھن گئی بھیا، چادر چھن گئی بھیا۔ صلوات پہ محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وأغمى في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے دوستو اور عزیزو، خدا کی قسم یہ غم کربلا ہر روز ایک مجلس آپ کو ایک قدم خدا سے قریب کرتی ہے۔ اگر یہ مجلسیں ہم بعنوان قصد قربت آئیں تو یہی ذریعہ ہے خدا سے قریب ہونے کا، اور بہترین ذریعہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید بات تھوڑا گہری ہو جائے لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا سے قریب ہونے کا دو ذریعہ ہے۔ ایک عبادات ہیں جو آپ کو خدا سے قریب کرتی ہیں، اور ایک مصیبتیں ہیں جو آپ کو خدا سے قریب کرتی ہیں۔ شاید یہ مرحلہ تھوڑا سے نازک ہو جائے۔ عبادتوں کے ذریعے انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، اور رنج و مصائب کے ذریعے بھی انسان خدا سے قریب ہوتا ہے۔ عبادتوں کے ذریعے جیسے خود قرآن آپ کو بار بار نماز کے لیے اتنی تاکیدات موجود ہیں، حتیٰ پیغمبر ایک مقام پر فرماتے ہیں الصلاۃ قربان کل تقی، نماز تمہیں خدا سے قریب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی عبادتیں جتنی بھی ہیں، روزے ہوں، نماز ہوں، یہ سب آپ کو خدا سے قریب کرتی ہیں۔ ایک ذریعہ خدا سے قریب ہونے کا مصائب اور بلائیں ہیں، جس کے ذریعے آپ خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ وہاں تک پہنچ رہے ہیں جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ عبادتوں میں ایک پرابلم ہے کہ اگر عبادتیں صحیح نہ کی جائیں تو خدا سے قریب کرنے کے بجائے عجب و تکبر کا شکار بنا کر دور بھی کر دیتی ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں نہیں، بہت زیادہ میری نمازیں، ایک بیگ اگر میں نے پرواہ نہیں کیا تو یہ نماز مجھے ایسا کر دے گی کہ میں سوچنے لگوں گا کہ اب مجھ سے بڑا عابد اس پورے محلے میں کون ہے، تو نزدیک ہونے کے بجائے دور ہوتا ہوں۔ وہیں پر
ایک ذریعہ خدا سے قریب ہونے کا، بات بہت عرفانی ہے لہذا بڑے نازک مرحلے سے میں گزر رہا ہوں، کہ ایک مرحلہ خدا سے قریب ہونے کا بلائیں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں۔ آپ دیکھیے جب انسان مشکل میں ہوتا ہے کس قدر ٹوٹ کر خدا کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ فرمانا اسی وجہ سے بعض جگہ پر ہے کہ اگر موت اور بیماری نہ ہو تو لوگ خدا کو یاد نہ کریں۔ یہ مشکلات، یہ فقر، یہ مصیبتیں انسان کو کیا کرتی ہیں؟ خدا سے قریب کرتی ہیں۔ ان کے اندر حسن یہ ہے کہ یہ کبھی انسان کے اندر تکبر نہیں لاتی۔ تو وجہ فرمان یعنی بلاؤں کے بعد آپ کسی کو متکبر نہیں دیکھیں گے، کسی کے اندر عجب نہیں دیکھیں گے۔ یہ تمہیدی گفتگو اگر آپ نے برداشت کر لیا تو اب میں آپ کو زیارت عاشورہ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ اعظم مصیبت کا نام شہادت امام حسین ہے، بہت توجہ فرمائیے گا۔ یعنی وہ تمام مصائب جو کربلا میں پڑے ہیں سرکار سید الشہداء پر، اس نے حضرت کو خدا کے اتنا قریب کیا کہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی جانب جبکہ تو خود رب سے راضی ہے، تیرا رب خود سے راضی ہے۔ یہ تو مصیبت ہے سرکار سید الشہداء کی، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ کہ تمہارا یہی فائدہ ہے، اس اعظم مصیبت کو تم یاد کرو تاکہ میرے قریب آ سکو۔ وہ جو فرمانے یعنی اس اعظم مصیبت کو تم یاد کرو تاکہ قریب آؤ۔ اور بھی صبح کی مجلس میں میں نے کہا اتنا قریب چلے جاؤ گے کہ معصوم آواز دیں گے، نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ۔ وہ جو آہیں بھرتے ہو غم حسین میں، وہ آہیں نہیں ہیں، وہ سبحان اللہ ہے۔ تو جو فرمانے نہیں وہمہ لنا عبادہ، تمہارا حزن و ملال جو ہمارے مرحلے میں ہے یہ سب عبادت ہے۔ لہٰذا یہ خداوند متعال کی توفیق ہے۔ خدا کی قسم میں خود یہاں پر جب بیٹھتا ہوں اور جب شعراء اشعار پڑھتے ہیں جو مصائب کے اللہ سلامت رکھے، جناب واحد صاحب کو، امین اکبر صاحب کو اور جتنے بھی بچے ہیں، یہ واقعاً ایک توفیق ہے کہ ہم بیٹھیں فرش مجلس پر ان اشعار کو سنیں جو شاعر جا کر اتنے قریب سے آپ کو کربلا سے قریب کرتا ہے اور آپ کی آنکھوں سے ایک قطرہ اشک نکل آئے تو خدا کی قسم نجات کا سب سے بڑا ضامن یہ ہے۔ تو جو فرمانے لیکن وہی کہ اہل معرفت ہوں جو ہم لوگوں کا موضوع چل رہا ہے۔ آج میں ترجمہ کر دوں، اتنے دنوں سے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہا ہوں، آج حق یہ بنتا ہے چونکہ ذکر جس کا کرنا ہے، آیت کا ترجمہ کیے بغیر مسئلہ میرا نہیں حل ہونے والا۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں۔ عجیب آیت کا نزاکت ہے۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں۔ مومن خود مرد کو کہتے ہیں کہ قرآن کی زبان میں مرد مونچھوں سے طے نہیں ہوتا ہے، قرآن کی زبان میں سے بات قدمی بتاتی ہے کہ مرد ہو نہیں ہو۔ توجہ فرمانے یعنی من المؤمنین۔ اب اس منظر کو یاد کرو جب خیبر میں پیغمبر اکرم نے کہا کل کسے علم دیا جائے گا؟ مرد ہوگا۔ توجہ فرما رہے یہ مروت، یہ فتوت الگ ہے، یہ مردان معنویت ہے کہ اگر تیروں کی میہ بھی آئے تو مرد نہیں ہٹتا ہے، بقیہ سب بھاگ جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں یہ آیت کا لہجہ دیکھیے، من المؤمنین۔ میں نے عرض کیا نا کہ آج ترجمہ کرنے کا حق بنتا ہے کہ آج ترجمہ کروں اس آیت کا، چونکہ جس ذات کے قریب ہونا ہے نا۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ، جو عہد اس نے اپنے خدا سے کیا ہے اس پہ سچے ہیں۔ عہد بہت لوگ کرتے ہیں، وعدے بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن وفادار کائنات میں عباس ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بات وعدے ہونی والی۔ صدقوا ما عاہد اللہ، عہد الہی جو ہے اس کو سچ کر دکھایا۔ توجہ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور انہی مومنین میں سے
کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا، یعنی جام شہادت نوش کر چکے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں اب بھی شہادت کا عشق لیے انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، لہجہ آیت دیکھیے، میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، فقط ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کچھ پہنچ گئے اس منزل تک جہاں تک ان کو جانا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار بھی کیسے کر رہے ہیں؟ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان کے ثبات قدم میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تلواریں ہوں، نیزے ہوں، پیاس ہو، دشمن کی تعداد بڑھتی جائے، لیکن ان کے وجود میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف اہل معرفت ہو سکتے ہیں۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف اہل معرفت۔ جہاں سے گفتگو کل میں نے چھوڑا تھا، آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد وہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اہل معرفت ہیں جن کے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جن کے وجود میں کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ انشاءاللہ میں آج کی شب کوشش کروں گا کہ مولا عباس کے فضائل پڑھوں آپ کی خدمت میں، لیکن معرفت کے پہلے مفہوم کو کل تک جہاں چھوڑا تھا وہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاکہ دیکھو تو کہ اس ذات کی معرفت کیا تھی جس کے بارے میں امام معصوم فرماتا ہے، کانا امن العباس نافع البصیرہ، میرے چچا عباس کی بصیرت معراج پر ہے۔ میرے عباس، میرے چچا عباس کی معرفت اور بصیرت عجیب ہے، عجیب ہے۔ یہ قول امام معصوم ہے، کان امن العباس نافع البصیرہ۔ لیکن تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا، واقعاً یہ معرفت کیا ہے؟ یہ بار بار آپ کو درس دیا جاتا ہے معرفت کے لیے۔ آپ دیکھیں، میں روایت دیکھ رہا تھا، غیبت امام ومان میں ایک دعا بار بار ہم لوگوں کو پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ وہ دعا شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، اور اگر بچوں کو نہیں بھی یاد ہے تو بڑوں کو کم از کم یاد ہے۔ وہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہم عرفنا نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف حجتک۔ اے میرے اللہ، اپنی ذات کی پہچان کروا دے، چونکہ اگر تو نے اپنے آپ کو نہیں پہچانوایا تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اللہم عرفنا رسول، اپنے رسول کا، ان لم تعرفنی رسولک، اگر تو نے اپنے رسول کو نہیں پہچانوایا تو فلم اعرف حجتک، تو ہم تیری حجت کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اللہم عرفنا حجتک، اے میرے اللہ اپنی حجت کی معرفت کروا دے۔ فإن عرفنی حجتک زللت عن دینی، اور اگر میں نے تیری حجت کو نہیں پہچانا تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ لہجہ ہے دعا کا، یعنی معرفت حجت، معرفت انسان دین سے رکھیں گے، معرفت حجت ہوگی تو نماز بھی صحیح ہے، روزہ بھی صحیح ہے، حج بھی صحیح ہے، زکوٰۃ بھی صحیح ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہے وہ معرفت کا درس جو دعا میں اس کو کہا جاتا ہے دعائے غریق۔ دعائے غریق کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ڈوبنے والا انسان یہ دعا کو پڑھے۔ کون ڈوبنے والا؟ وہ جو پانی میں ڈوب رہا ہو؟ نہیں نہیں، جب عقائد کا طوفان اٹھے، جب شکوک کا دریا اٹھے، تو اس شکوک کے دریا میں اگر نجات چاہتے ہو دعائے غریق پڑھو، ہو طوفان آ کر تم سے ٹکرا کر دم توڑ دیں گے لیکن تمہیں ڈبو نہیں سکتے۔ تو یہ فرما رہے ہیں، نہیں، یہ ہے دعائے غریق، جو نام تعبیر دیا گیا روایت میں، دعائے غریق، ڈوبنے والا۔ یہ دعا پڑھے۔ کون ڈوبنے والا؟ وہ جو ایمان کے لحاظ سے ڈوب رہا ہے، وہ جو بات باقی نہیں رہتے، لرزش آ جاتی ہے، قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ معرفت ہونی چاہیے۔ میں نے کل 2-3 مورد آپ کی خدمت میں عرض کیے، اگر معرفت آ جائے تو انسان سختیوں سے نہیں گھبراتا، انسان ڈرتا ہی نہیں۔ میں قرآن کی 1-2 مثالیں سورہ تحریم کی اور دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ اگر آپ آئیے قرآن سے پوچھئے اہل معرفت کون ہے؟ قرآن نے ایک خاتون کا ذکر کیا، عجیب، قرآن نے ایک خاتون کا ذکر کیا اور کہا یہ خاتون آئیڈیل ہے تمام ایمان والوں کے لیے۔ ایک خاتون آئیڈیل بن جائے کس کے لیے؟ تمام ایمان والوں کے لیے۔ اب یہ لوگ جو ہم پر
طرح طرح کا الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے خاتون کو دبایا ہے، اسلام نے خاتون کو قید کر لیا ہے۔ اور قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے ایک عورت آئیڈیل بن گئی تمام صاحبان ایمان کے لیے۔ کون سی آیت ہے میں پڑھوں؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ عجیب معرفت بھری یہ آیت ہے، خدا کی قسم اگر میں اسے پڑھے بغیر گزر جاؤں تو میرا دل نہیں مانے گا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، خدا مثال پیش کرتا ہے، یعنی آئیڈیل بنا کر پیش کرتا ہے۔ کسے؟ للذین آمنوا، صاحبان ایمان کے لیے، یعنی نہ یہاں مرد ہیں نہ یہاں عورت ہیں، یہ ہم نے تھوڑا سے حد بندی کر دیا۔ ہم لوگ کہتے بھی کبھی ممبر جناب زہرا آئیڈیل ہیں عورتوں کے لیے، مولا کائنات آئیڈیل ہے مردوں کے لیے۔ عجیب باتیں کرتے ہو، زہرا تو نمونہ عمل ہے انبیاء کے لیے۔ زہرا نمونہ عمل ہے انبیاء کے لیے۔ یہ جس کی معرفت اور محبت کے بغیر انبیاء کی نبوت نہیں کامل ہوتی ہو، تم نے لے جا کر اس کو محدود کر دیا عورتوں کے لیے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کر، روایت ہے ما تکاملت نبوت لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، کسی نبی کی نبوت کامل ہی نہیں ہوئی جب تک زہرا کی محبت کو اس نے اقرار۔ جو فرما رہے ہیں یہ تم نے کیا ہے، نہیں شہزادی تمام عالم بشریت کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ مثال پہ مومنات کے لیے کہا نہیں، مومن و مومنات دونوں کے لیے، مومنین کے لیے مثال پیش کرتا ہے۔ کسے؟ امرأۃ فرعون۔ بڑا مسئلہ حل کیا اس آیت نے۔ مثال پیش کرتا ہے ایک خاتون کی، مثال بھی کس کے لیے؟ تمام مومنین کے لیے۔ اور جس خاتون کو مثال کے طور پہ پیش کیا ہے وہ خدا کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی زوجہ ہے۔ تو جو فرمانے پہچانیے لہجے کو آیت کی، امرأۃ فرعون، زوجہ فرعون نمونہ عمل ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ میرے اللہ، اگر صاحبان ایمان کے لیے آئیڈیل بنانا ہے تو کم از کم اپنے کسی دوست کی زوجہ کو نمونہ عمل بنا۔ تیرا سب سے بڑا دشمن فرعون، اس کی زوجہ نمونہ عمل تمام مومنین کے لیے۔ عجب نہیں قرآن آواز دے، ہمارے یہاں رشتہ داریوں کی بنیاد پر منصب نہیں بڑھتے، فرمانا نہیں، رشتہ داریوں کی بنیاد پر منصب نہیں بڑھتے۔ کردار اگر پاک ہے، کردار وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تو میرے دشمن کی زوجہ ہی صحیح لیکن نمونہ عمل بنے گی تمام مومنین کے لیے۔ اور اس آیت نے دوسرا مسئلہ بھی حل کیا۔ ایک آیت پہلے جائیے نا تو قرآن کہتا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ عجیب لہجہ ہے قرآن کا، خدا کی قسم پہچانو، اللہ کافروں کے لیے مثال پیش کرتا ہے۔ کس کی؟ یہ تو قرآن ہے، سورہ تحریم جائیے آیت نمبر 11 اور 12 دیکھیے، وہ جو بار بار دھمکاتے ہو ہمیں، تو یہ فرمانا ہے نہیں جاؤ قرآن کو دھمکی دو یہ والی کہ قرآن ایک نبی کی زوجہ کو
توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ قرآن ایک نبی کی زوجہ کو کفار کے لیے آئیڈیل اور ایک کافر کی زوجہ کو مومنین کے لیے آئیڈیل. یہ تو قرآن ہے نا بھائی, قرآن بدلا نہیں ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 11 اور 12 پڑھ رہا ہوں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. خدا مثال پیش کرتا ہے کافروں کے لیے نوح کی زوجہ کی اور جناب لوط کی زوجہ کی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, اور مومنین کے لیے مثال پیش کرتا ہے امرأہ فرعون کی, زوجہ فرعون کی. یعنی قرآن یہ بتانا چاہتا ہے زوجیت قابل اعتبار نہیں ہے. اصل میں اگر پیغمبر سے تعلق ایمان والا ہے تو زوجہ محترم, اگر ایمان والا تعلق ہے, یہ قرآن کا لہجہ میرا تو نہیں ہے, میں کوئی خطابت تو نہیں کر رہا ہوں. امرأۃ فرعون کس کے لیے نمونہ عمل؟ مومنین کے لیے. امرأۃ نوح کس کے لیے نمونہ عمل؟ کفار کے لیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ معرفت جو میں جہاں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں, وہ خاتون جسے نمونہ عمل بنایا اس نے کیا کیا؟ کچھ تو ہے نا. جناب آسیہ نے کیا کیا؟ قرآن نے جناب آسیہ کی دعا کو نقل کیا ہے. خدا کی قسم مردوں کی زبان سے وہ دعا نہیں نکلتی جو اس خاتون کی زبان سے نکلی ہے. اسی لیے میں نے ابتدا میں معنی کیا کہ رجال قرآن کی زبان میں فقط انہیں نہیں کہتے جن کے اندر ذکوریت کے آثار ہوں, بلکہ اگر معنویت کے لحاظ سے کوئی ثابت قدم ہو تو قرآن اسے مرد کہتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ مرد کہتا ہے. یہ کون ہے خاتون؟ میں بچوں کے لیے عرض کروں, جناب آسیہ کون ہیں؟ فرعون کی زوجہ. جناب موسیٰ کی کون ہے؟ مدافع, ڈیفنس کیا, ہر لمحے پہ جناب موسیٰ کی مدد کیا. یہاں تک کہ جب فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا, لوگوں نے بتایا ساری کائنات کو اپنی ربوبیت کا کلمہ پڑھا رہے ہو, تمہارے گھر میں تمہاری بیوی تمہارا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ فرما دیں, اب آپ سمجھیے کتنا ہٹ ہوگا وہ آدمی جو پوری کائنات میں اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوا رہا ہو اور گھر میں بیوی اس کا کلمہ نہ پڑھے. قبولاؤ ان کو اور کہا پھر جاؤ اس عقیدے سے, پھر جاؤ مجھے خدا مانو. اب دیکھو یہاں پر میں نے کہا اہل معرفت ڈرتے نہیں ہیں, گھبراتے نہیں ہیں. اور ایک بات بریکٹ میں عرض کروں, اگر یاد آ گئی تو بہت اچھا ہے. آج ہمارے زمانے میں بڑا بہانہ بناتے نا, مولانا صاحب اب دین پہ کیسے رہیں, با پردہ کیسے رہیں, حجاب میں کیسے رہیں, یہ کیسے رہیں, وہ کیسے رہیں, نماز کیسے پڑھیں. حالات آپ دیکھتے نہیں ہو, آپ لوگ تو ممبر اور مسجد پہ بیٹھے رہتے ہو, آپ کو باہر کی خبر ہی کیا. باہر حالات اتنے سخت ہے, ویسے سخت حالات میں ہم اگر حجاب میں جائیں تو لوگ عجیب گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں, داڑھی رکھ کے جائیں تو لوگ عجیب نگاہ سے دیکھیں. اس طرح کا بہانہ ہوتا ہے نا کہ ماحول خراب ہے, اس خراب ماحول میں دین پہ عمل نہیں ہوتا, یہ بہانہ بنایا جاتا ہے. میں انہیں کہوں گا فرعون کے گھر سے بھی خراب ماحول کہیں تھا. پتہ نہیں بات واضح نہیں, فرعون کا گھر کیسا تھا؟ مشرک کا گھر, کافر کا گھر. لیکن ماحول, میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ ماحول اثر نہیں کرتا, ماحول اثر کرتا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر ثبات قدمی ہے تو آپ ماحول میں نہیں بدلتے, ماحول کو بدل دیتے ہو. وہ علی والا کیا جسے ماحول بدل دے, علی والا تو اسے کہتے ہیں جو ماحول کو بدلے. یہ ہم نمک کی طرح پانی میں گھل نہیں جائیں. توجہ فرما رہے ہیں, مومن کو کیا کہا گیا ہے؟ بنیان مرصوص. مومن سے آندھیاں ٹکراتی ہیں, طوفان ٹکراتے ہیں, مومن کے ثبات قدم میں کوئی لرزش نہیں آتی. توجہ فرمایا نہیں, لہٰذا یہ بہانہ مت بنانا. میں نے روایت بھی دیکھا ہے, کل قیامت میں بعض لوگ جب بہانہ بنائیں گے نا یہ والا, اللہ جناب آسیہ کو پیش کرے گا. روایت میں بھی ہے جناب آسیہ کو پیش, ان سے بھی خراب ماحول میں رہتے تھے, یہ تو فرعون کے گھر میں رہتی تھی,
وہاں پر اپنا دین بچایا اور نہ دین بچایا، یاد رکھیے گا میرے جملے کو، نہ صرف دین بچایا بلکہ کفر کے منہ پر ایسا تماچا لگایا کہ قرآن قصیدہ پڑھتا ہے۔ تو فرمایا نہیں، کفر کے منہ پر وہ تماچا لگایا کہ قرآن قصیدہ پڑھتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت، اب وہ دعا سن لیجئے تاکہ میں جلدی جلدی مولا عباس تک آ جاؤں۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب فرعون کو خبر ہوئی نا یہ مجھے خدا نہیں مانتی، یہ تو موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے، کہا کہ بلایا جائے۔ بلانے کے بعد اور جب اسے لگا کہ یہ ماننے والی نہیں ہے، روایت کا جملہ ہے کہ ہتھیلیوں میں کیل گاڑی گئی، ہتھیلیوں میں کیل گاڑی، وہ ملکہ ہے، ہتھیلیوں میں کیل گاڑی گئی، سینے پر وزنی پتھر رکھا گیا۔ یہ اس زمانے کی سزا ہوتی تھی تاکہ آدمی جلدی نہ مرے، دھیرے دھیرے خون بہے، تڑپے، پریشان ہو، مضطرب ہو، درد اٹھے، تکلیفیں ہوں اور جان جائے لیکن دھیرے دھیرے جائے۔ اب اس وقت کے منظر کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس خاتون نے فرعون سے التجا نہیں کی، فرعون سے گزارش نہیں کی، معافی نہیں مانگی، بلکہ اس سخت حالات میں بھی مخاطب ہوئی اپنے خدا سے۔ لہجے کو پہچانیے، اذ قالت رب، اے میرے اللہ، ابن لی بیتا عندک، میرے لیے ایک گھر بنانا جنت میں، وہ بھی اپنے پاس۔ معرفت کی دعا سنیے، جنت سب کو چاہیے لیکن جنت میں خدا کے پاس یہ خاتون اس عالم میں بھی مقام اندیت کی دعا کر رہی ہے۔ تو جو فرمانے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الْمُشْرِكِ کافرین، اے میرے اللہ میں فرعون سے نجات چاہتی ہوں۔ یہاں تک تبرہ نہیں کیا ہے، اس آیت میں دیکھو تولا تبرہ دونوں ہے۔ تولا یہ کہ اپنا میرا گھر اپنے پاس بنانا، تبرہ یہ کہ فرعون سے نجات چاہتی ہوں، اور نہ فرعون سے نجات بلکہ فرعون کے عمل سے بھی۔ یہ ہم جیسوں کے لیے درس ہے کہ ہم اگر دوسروں پہ لعنت بھیجیں تو جنہیں ملعون کہتے ہیں ان کے عمل سے خود بھی دور ہو۔ نہیں کبھی پتہ چلا پوری زندگی جھوٹوں پہ لعنت اور خود جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹے بھی ہنس رہے ہیں۔ بھیا آپ تو کم سے کم نہ کیجئے، ظالمین پہ آپ لعنت کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ آپ بھی ظلم کر رہے ہو۔ تو جو فرمانے بعض استاد کہتے ہیں کہ بعض لوگ جب کنکریاں مارتے ہیں نا شیطان کو تو بعضوں کو دیکھ کر شیطان، یہ روایت نہیں ہے، یہ اساتذہ کہتے ہیں، بعضوں کو دیکھ کر شیطان کہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو ہمارے ساتھ رہتے ہو۔ تو جو فرمانے آپ بھی کنکری مارنے چلے آئے، ماحول اتنا خراب ہو گیا، آپ ہمارے سپاہی ہو ہمیں کنکری مار رہے ہو۔ تو یہ تو بس اعمال انجام دے رہے ہیں نا۔ لیکن اس خاتون نے کہا نجنی من فرعون، فرعون سے بھی نجات، یعنی جملہ کہوں ظلم سے بھی بیزار ہوں، ظالم سے بھی بیزار ہوں۔ تو یہ فرمان یعنی جھوٹے سے بھی بیزار ہوں، جھوٹ سے بھی بیزار ہوں، اور تبرہ یہی ہے فقط جھوٹوں سے بیزاری مت کرو، جھوٹ سے بھی بیزاری کرو، فقط ظالم سے بیزاری مت کرو، ظلم سے بھی بیزاری کرو، اگر ظالم کے خلاف ہو تو خود ظلم نہ کرو۔ وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے قوم ظالمین سے نجات چاہیے۔ یہ دعا کب آتی ہے؟ جب انسان کے وجود میں معرفت ہو، جب معرفت کے اس مرحلے پہ آدمی ہو تو دعا کرتا ہے۔ اب وقت دھیرے دھیرے بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو گیا، چونکہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کیسے صاحب معرفت کا، جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کان امنا العباس نافع والبصیرہ۔ اور معرفت عباس دیکھو، ایک جملہ کہوں آپ کو معرفت عباس، ایک جملہ یاد رکھیے گا، وقت نہیں ہے میرے پاس وضاحت کرنے کا۔ عباس آئینہ ہے رضا و غضب حسین کا، بہت بڑا جملہ میں نے کہا اگر آپ سوچئے گا۔ عباس آئینہ ہے حسین کی رضا اور غضب کا۔ آئینے کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ آئینہ خود سے
کوئی تصویر نہیں دکھاتا. یہ بات واضح نہیں واضح ہوئی. آئینہ خود سے کوئی تصویر نہیں دکھاتا. آپ سامنے ہو تو آپ کی تصویر, کوئی اور سامنے ہو تو اسی کی تصویر, اور آئینہ خیانت نہیں کرتا. نہیں بات واضح, جیسے ہو ویسے دکھائے گا. عباس آئینہ رضا و غضب حسین ہے, یعنی عباس کے وجود سے اگر غضب ہے تو یہ غضب حسین, اگر رضا ہے تو وہ رضا حسین. تو یہ فرما رہے ہیں معرفت کے اس مرحلے پر کہ جو کچھ عباس کے وجود میں ہے وہ فقط حسین, حسین کے علاوہ کچھ نہیں, چونکہ امام کو پہچانتے ہیں. خدا کی قسم کوئی معمولی جملہ نہیں, مولا عباس کا زیارت نامہ پڑھو, عجیب جملے. سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین, یہ عباس آپ پر خدا کا سلام ہو اور خدا کے ملائکہ کا سلام ہو. وسلام انبیاء المرسلین, اور خدا کے نبیوں کا سلام ہو. وجمیع عباد اللہ الصالحین, اور تمام صالحین بندوں کا سلام ہو. وجمیع الشہداء والصدیقین, تمام شہیدوں کا سچوں کا سلام ہو. 6 سلام ہوئے یہ. اس کے بعد ایک سلام آپ کی طرف سے بھی ہے. والزاکیات والطیبات, اور سلام و تمام ان لوگوں کا جن کی ولادت پاک ہے. یہ بات واضح نہیں ہوئی, جن کی ولادت پاک ہے. یہیں پر ایک جملہ, ہر کوئی عباس کو سلام نہیں کرتا. جب سلام کرنا تو پہلے اپنی ماں کو دعا دینا کہ طیب الولادہ ہوں. وہ معصوم کا جملہ ہے نا, والزاکیات وہ طیبات, وہ جو پاک ہے نا وہ سلام کرتے ہیں. یہ ذات ہے جناب عباس کی. معرفت جناب عباس کو کون سمجھے گا, جسے معصوم فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں, عجیب جملہ ہے, کل قیامت میں ان عند اللہ عز وجل منزلۃ للعباس یغبطها جمیع الشہداء والصدیقین. مانا آپ کرتے جاؤ, میرے پاس وقت نہیں ہے, کہ کل قیامت میں منزلت اور مقام عباس کو دیکھ کر تمام شہداء, تمام صدیقین رشک کریں گے. رشک کس چیز پہ کرتے مجھے انصاف سے بتاؤ. اگر کوئی چیز میرے پاس ہے, میں بچوں کے لحاظ کروں, یہ غبطے کا معنی واضح ہو جائے. اگر میرے پاس ایک موبائل ہے, وہی موبائل آپ کے پاس ہے, تو میں رش کروں گا یہ تو میرے پاس ہے. رش کب ہوتا ہے, جو چیز میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور رشک اور حسد میں فرق بھی ہوتا ہے. بات آ گئی تو عرض کر دوں, حسد میں پورا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت چھن جائے, لہذا حسد مذموم ہے. دیکھیں ایک مرتبہ آپ آسان کروں نا, آپ کے پاس بہت اچھا گھر ہے, کا حسد ہوئی یعنی ان سے چھن جائے, یہ مذموم ہے, یہ آپ کے وجود کو ختم کر دے گی. رش کرو, فلاں صاحب نماز شب پڑھتے ہیں, میں نہیں پڑھتا, ان کی قسمت پہ رش ہوتا ہے, اے کاش میں بھی پڑھنے لگوں. مطلب سمجھ رہے ہو, کل قیامت میں سب مولا عباس کے فضائل کو دیکھ کر رش کریں گے, عباس تم کہاں ہو, کہاں ہو آپ, اے کاش. یہ وہ ذات ہے مولا عباس کی. سلام اللہ, خدا کا سلام ہو. اب یہاں پر اگر رکا جائے, ایک ایک جگہ رکنے کی جگہ ہے. خدا کے سلام کا معنی کیا ہے, جاؤ قرآن دیکھو, خدا کن کے اوپر سلام بھیجتا ہے. خدا سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ. یہ سلام ہے خدا کا. ملائکہ کس کے اوپر سلام بھیجتے ہیں, انبیاء کس کے اوپر سلام بھیجتے ہیں, عباد الصالحین سے مراد کون ہیں, شہداء کون ہیں, صدیقین کون ہیں, یہ سب سلام بھیجتے ہیں. اور کیسے سلام بھیجتے ہیں, روایت کا جملہ, فیما تعتدی وتروح. سلام کسی ایک خاص موقع تک نہیں ہے. دیکھیں بازوں پہ سلام ہے, جس دن وہ پیدا ہوئے, یہ بھی قرآن کا لہجہ ہے, جس دن اس دنیا سے گئے, جس دن مبعوث ہوئے, نبی کے بارے میں ہے کہ جس دن پیدا,
جس دن مبعوث جناب عیسیٰ پہ جو سلام ہے نا، سلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مبعوث ہوا، مولا عباس پہ معصوم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا سلام، انبیاء کا سلام، ملائکہ کا سلام، عباد اللہ الصالحین کا سلام، فیما تغتدی وتروح، یہ سلام ایک دن کے لیے نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، روز و شب خدا عباس پہ سلام بھیجتا ہے۔ یہ معصوم کا جملہ ہے، فیما تغتدی وتروح، روز و شب عباس پہ سلام بھیجا جاتا ہے، روز و شب سلام ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ عباس کی خاصیت یہ ہے کہ عباس معرفت حسین میں غرق ہے، کوئی ہے ہی نہیں جو آئے عرفان حسین کو سمجھ سکے۔ عباس جانتا ہے حسین کسے کہتے ہیں، اور عباس کے سارے فضائل اس وجہ سے کہ عباس کے وجود میں معرفت ہے۔ میں نے عرض کیا نا، عباس آئینہ ہے رضا و غضب حسین کے لیے، معرفت کی اس مرحلے پہ ہے۔ آپ کو ایک تشبیہ دوں، آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ مولا عباس نے امام حسین کے سامنے کلام کیا، مگر یہ کہ مولا پوچھے، یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو مولا کائنات کا طریقہ ہے۔ مولا کائنات رسول کی شہادت کے بعد جتنے خطبے ہیں نا، سب رسول کی شہادت کے بعد ہے۔ جتنے بھی خطبے، پورا نہج البلاغہ اگر آپ دیکھیں، پورے خطبے نہیں مولا کے، یہ سید رضی نے جتنے جمع کیے اتنے ہیں، لیکن یہ سارے خطبے کب ہیں؟ رسول کی شہادت کے بعد۔ اور انہی خطبات میں آپ دیکھو گے نا، جو یہ خطبہ بغیر الف کا بھی ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کلام اس قدر بغیر الف کے، آپ شاعر ہیں، آپ جانتے بعض جگہوں پہ مصرع ہوتا ہے بغیر الف کے شعر کہنے کا، تو وہاں پہ مفہوم آ ہی نہیں پاتا، پورا ملا کے زور یہ ہوتا ہے کہ الف نہ آئے، تو یہ فرما رہے ہیں بڑا سخت ہو جاتا۔ الف وہ لفظ ہے، وہ حرف ہے کہ ہر بار تو اس کا استعمال ہے، کہاں ابھی ایک منٹ آپ سے بات کروں 50 الف آئیں گے، الف کے بغیر کلام کا ہوگا۔ مولا کے حضور میں کچھ لوگ ایسے ہی بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ اگر الف کے بغیر کلام کیا جائے تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ناگہانی حضرت کھڑے ہوئے، پورا خطبہ بغیر الف کے وہاں پر دیا ہے۔ فضل بات واضح نہیں، آپ کو شاید ہسٹری نہیں پتا، میں سنوں پورا خطبہ لوگ بات کر رہے ہیں، حضرت قیام فرماتے ہیں، بغیر الف کے پورا خطبہ دیتے ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، لیکن وہی الف پوری زندگی رسول کی زندگی میں کلام نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ قیامت میں کیا ہوگا، یا رسول اللہ اس وقت کیا ہوگا، یا رسول اللہ اس وقت کیا ہوگا، یہ ایک بیگ رسول کی شہادت کے بعد علی قادر الکلام نہیں ہے، علی زمان رسول میں بھی تھے، ہاتھوں پہ قرآن سنایا ہے، توریت سنائی ہے، لیکن جانتے ہیں عرفان رسول کو کہ اگر رسول ہیں تو ان کے سامنے کلام نہیں کرنا۔ مطلب سمجھ رہے ہو، علی رسول کو پہچانتے ہیں، کلام نہیں کرتے، عباس حسین کو پہچانتے ہیں۔ وغیرہ ایک کلام کیا ہے پوری زندگی میں جہاں خطبہ عباس ہے۔ اگر کبھی حیات رہے گی تو میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اپنے مولا کے دفاع میں جب کلام کیا نا خانہ کعبہ میں آ کر، تو حاجیوں کو فجرہ اور کفرہ کہہ کے خطاب کیا ہے، اے کافروں، اے فاجروں۔ یہ ہے عباس کی معرفت کہ اگر حسین کے ساتھ نہیں ہو تو طواف خانہ کعبہ بھی کرو تو عباس کی نگاہ میں کافر ہو۔ اگر یہ بات واضح نہیں واضح، معرفت عباس اگر میں ایتھا الفجر والکفرہ، اے فاجروں، اے کافروں، مولا یہ سب حج کو آئے ہیں، کا روح ہے کعبہ کا نام حسین ہے، جو آئے طواف حسین نہ کرے، جس نے کعبہ کا طواف کرے تو اسے منافق کہنا، مسلمان مت کہنا۔ حسین روح کعبہ ہے، اگر کعبے کا احترام ہے تو روح کعبے کا طواف کیوں نہیں ہے؟
اور وہاں پر ایک جملہ کا بس یہیں پر ربط مسائل کے لیے جملہ پڑھا, وہاں پر آ کر جو کلام کے معرفت عباس سمجھنا, وہاں پر کلام کیا, الحمدللہ الذی شرف ہاوا بقدوم ابی ہے, تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی. ترجمہ کر رہا ہوں, غور آپ فرمائیے گا. شرف ہاوا بقدوم ابی ہے, تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے کعبے کو شرف بخشا حسین کے بابا کے آنے سے. معرفت عباس سمجھو, شرف ہاذا, کعبے کو شرف بخشا, پہلے واضح کر دیا علی کا کعبے میں آنا علی کا شرف نہیں ہے, کعبے کا شرف ہے. تو یہ فرمایا نہیں, یہ تو کعبے کا شرف ہوا نا علی آئے, یہ کعبے کا شرف ہے. شرف ہاذا, اس کعبے کو شرف بخشا اللہ نے. کس کے آنے